کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول یگانہ ایک ایسا نام جو آپ لوگوں نے اکثر مجالس میں سنا ہوگا، ایک ایسی شخصیت جس کا ذکر آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ کون ہے یہ بہلول اور کیوں ان کو دنیا دیوانہ کہا کرتی تھی؟ تو شروع کریں گے ہمیشہ کی طرح ابتدا سے۔ بہلول کا اصل نام وہب ہے، وہب بن عمرو، اور یہ مدینے کا ہی رہنے والا تھا، لیکن اس کی عشق اہل بیت سے مودت اور عقیدت کے طور پر ہر کوئی جب اس کے کمالات دیکھتا تھا اور اس کی دانائی دیکھتا تھا تو سب نے اسے عشق اہل بیت کی وجہ سے اسے ایک نام دیا جس کو اسے سب لوگ بہلول کہا کرتے تھے، لیکن اصل نام اس کا وہب ہے، وہب بن عمرو۔ ظاہری طور پر تو لوگ ان کو ناعقل کہا کرتے تھے، بیوقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن اپنی عقل کی دانائی کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف لوگوں کی خدمات کی بلکہ لوگوں کے کئی ایسے مسئلے حل کیے ہیں جہاں بڑے بڑے دانشور بھی عقل ہار جاتے تھے، وہاں انہوں نے اپنی خدمات انجام دے کر لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا، ان کے گھریلو معاملات کو سلجھانا، کسی کی رہائی دلانا، کسی کو مشکل سے نجات دلانا، بہت ساری خدمات کی اور بہت سارے لوگوں کے کام میں بھی سر انجام دیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کا ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کیونکہ ان کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے لوگوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، در و دیوار ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا گھر نہیں تھا، یہ اکثر صحراؤں پہ رہنا پسند کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک صحرا تھا جہاں یہ رہا کرتے تھے، اور جب یہ اپنے صحرا کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو مٹی جو انہوں نے کھود کے رکھی تھی اور اس میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی کہ یہ ضرورت پڑنے پہ میرے کام آئے گی، وہ مٹی اور وہ کھدی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو رقم رکھی تھی وہ غائب تھی۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ میری رکھی ہوئی رقم کس کے پاس ہے اور میں اس کا سوال کس سے کروں؟ تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس میں جو موچی رہتا ہے میں اس کے پاس جاؤں، اور جیسے یہ موچی کے پاس گئے تو ادب و آداب کے ساتھ موچی کو سلام کیا، اس سے حال حوال پوچھا اور پھر اس سے کہا کہ اے موچی، مجھے تجھ سے ایک مشورہ چاہیے۔ موچی خوش ہو کر کہنے لگا کہ ہاں کہو، کیا مشورہ ہے؟ اس سے کہا کہ مجھے تیرا مشورہ یہ چاہیے کہ میرے پاس کچھ رقم ہے، اب تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں صحرا میں رہا کرتا ہوں، میرا اپنا کوئی گھر بار نہیں ہے، اور میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھوں، کیا تم مجھے گن کے بتا سکتے ہو کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ موچی خوش ہونے لگا، اسے کہا ہاں تم بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو جناب بہلول یگانہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جگہوں پر پیسے رکھے ہیں، قبرستان میں شاید میرے پاس 500 روپے ہوں گے، صحرا میں نے 100 روپے رکھے ہیں، اور ابھی جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں میں نے 50 رکھے ہیں، اب بتاؤ کہ یہ کتنے ہو جائیں گے؟ اس موچی نے کہا اگر تمہارے پاس سونے کے سکے ہیں تو تقریباً یہ 2 یا 1,500 روپے تمہارے پاس ہیں، اب اگر تم انہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہو کہیں پہ تو تم ایسا کرو کہ سارے پیسوں کو جوڑ کر جہاں تم ابھی رہ رہے ہو وہاں آ کر رکھ دو۔ بہلول کہتے کہ ہاں تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، اللہ تمہاری عقل کو اور زیادہ نوازے، تمہیں عقل دے، اور تم نے میرے مسئلے کا حل کر دیا، بس میں پریشان تھا، اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی رقم جوڑ کے رکھی ہے وہ سب میں لا کر اکٹھی کر کے یہاں رکھ دیتا ہوں اور حساب کتاب کر دیتا ہوں تاکہ میرے لیے کوئی مشکل نہ بنے۔ اب جیسے ہی یہ سوچنا تھا بہلول چلے گئے، اور موچی بھی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کہاں میں نے چند سکے لیے تھے اس بہلول کے اور کہاں اتنے سارے 1,500-2,000 روپے میرے پاس آ جائیں گے، تو اس نے وہی چرائی ہوئی رقم فوراً گیا اور اسی مٹی کے نیچے دفنا کے چھپا دی جہاں سے اس نے وہ رقم چوری کی تھی، اور جیسے ہی وہ رقم اس نے چوری کی ہوئی رقم وہاں پہ رکھی تو وہ پھر سے واپس وہاں جا کر بیٹھ گیا اور انتظار میں تھا کہ اب بہلول کب آئے اور کب آ کر وہ دوبارہ سے میرے پاس اپنی رقم رکھوائے اور میں یہ دوبارہ سے چوری کروں، لیکن بہلول کی عقل نے اس کا ساتھ دیا، اور بہلول نے جیسے ہی اس آدمی نے اپنی رقم چھپائی، موچی نے چرائی ہوئی رقم وہاں رکھی، بہلول وہاں گئے، اپنی رقم اٹھائی اور دوبارہ سے وہاں سے چلے گئے اور اپنا کئی دور ٹھکانہ صحرا میں ڈھونڈ لیا جہاں وہ رہنے لگے۔ تو بہلول کی عقل بہت زیادہ تھی، بہت اچھی تھی، لیکن وہ بظاہری حلیے میں ایسے رہا کرتے تھے، بظاہری وہ بن کر اس طرح رہا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہلول ناقص العقل ہیں یا پھر ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بہت دیوانے ٹائپ ہیں، اس طرح کا لوگ انہیں سمجھا کرتے تھے، لیکن ان کی چھوٹی سی عقل کے مطابق ہی انہوں نے ایک چور کا پتہ لگا لیا، ان کی عقل سے ہی انہوں نے جنت
کہ گھر بنا بنا کر بھیجی. ان کی عقل سے انہوں نے کسی کو موت کے دہانے سے بچایا اور ان کی عقل سے ہی انہوں نے یتیموں کی بھی مدد کی. تو یہ ہے وہب بن عمرو، جن کو دنیا آج بھی بہلول یگانہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور اس طرح ان کے کئی سارے بے شمار واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، جو آپ لوگ اکثر مجالس میں بھی سنتے رہا کرتے ہوں گے. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چینل کو سبسکرائب